السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کے لوگ ایک سخت کرب اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسی وبا ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن پوری انسانی زندگی کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے اتنے لشکر ہیں زمین و آسمان کے اندر، اس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت دنیا کے اندر وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں جو سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ چائنا کے سوشلسٹ، ان کے وزیر اعظم نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ سے دعا کرو، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی مساجد میں خود آ گیا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو، کیونکہ ایسے حالات کو وہی ٹال سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اس وقت ارض پاک کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، ہماری حکومت کے بڑے بڑے اہلکار ایک بہت بڑا بول رہے ہیں کہ ہم اس کو شکست دیں گے۔ یہ اتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے، اللہ کے حکم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ میں نے یہ آیت آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، مبتلا کر دے، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہ سوچ اور یہ بات یاد رکھیں، میں بات عرض کر دوں، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کی یہ بات پہنچا دی تھی، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تم دنیا کے سارے انسان، سارے جن، پہلے پچھلے، آج جو دنیا میں موجود ہیں وہی نہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، تو اگر کوئی نقصان کرنا چاہیں تو اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے مل جائیں کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہیں تو اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو آخر کیا ہو گیا کہ یہ مملکت پاک جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی تھی، جس کا وزیر اعظم ہر اپنی سپیچ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا ماڈل بناؤں گا، لیکن ایک آسمانی آفت، اللہ کی طرف سے ایک اس کی ناراضگی کے اظہار کا مقابلہ، کہتے ہیں ہم اسے شکست دیں گے، اس سے بڑی بری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے لیے تو یہی لائق ہے کہ جب بھی اسے کوئی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان جب بھی تمہیں مصیبت آئے تو مدد طلب کرو، کس سے؟ اپنے رب سے۔ کس طریقے سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہی طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، آپ نے یہ بات بتائی، ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو ہماری کوششیں اپنی جگہ، لیکن وہ صرف اور صرف دعا ہے
جو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان حالات میں کیا دعا مانگیں، کیا کریں؟ میرے بھائیوں، حالات کیسے بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو اللہ کے کچھ ذکر، کچھ دعائیں اللہ سے کرتے، اور پھر فرمایا جو ان کو کر لے وہ ہر مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ ان میں 3 دعاؤں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ پہ غیر متزلزل ایمان رکھیں کہ ہر شر اور خیر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شر پہنچتی ہے تو نبی کریم اللہ سے التجا کرتے، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ برے فیصلے سے، اگر آپ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ فرما چکے ہیں، اے اللہ اس فیصلے سے ہمیں بچا دینا۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ دعائیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، لا یضر، نہیں کوئی تکلیف دے سکتی کوئی بھی چیز، مع اسمہ شیء، جب اس کا نام آ جائے کچھ بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین پہ تکلیف دے سکتی ہے نہ آسمان پہ، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 دفعہ صبح پڑھ لیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اللہ ہر مصیبت آفت، یہاں تک کہ اگر کسی بیماری کا اٹیک بھی ہو جائے تو وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو آج اس عجیب کیفیت میں، خوف کی کیفیت میں، جس میں ساری دنیا کے لوگ مبتلا ہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے صبح یہ کلمات ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اس آفت سے، اس مصیبت سے بچا لے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو شام کو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو شام سے لے کر ساری رات اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ ہر آفت اور مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے۔ دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح یہ کلمات پڑھ لے، وہ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس کے تمام کلمات کے ساتھ، بکلمات اللہ التامات جو مکمل ہیں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اگر سانپ بھی ڈس لے تو اس کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ تو ہم اپنے رب کے احکامات، اپنے نبی کی باتوں کو آزما کے دیکھیں۔ ہم تو ایک فلو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بخار کا مقابلہ، سر درد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین ہتھیار جو ہمیں عطا کیا ہے وہ دعا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت کو بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی مضطر، تکلیف میں مبتلا، پسا ہوا اور سسکتا ہوا انسان جب مجھے اپنی تکلیف میں پکارتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں اسے اس مصیبت سے نکال لیتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، فرائض کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے ہمارے رب کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہم سے یہ مصیبتیں ٹال دے گا۔ اور تیسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس دعا کو آپ باڈی گارڈ کہہ سکتے ہیں،
کہ تمہاری باڈی کا محافظ ہے، تمہارے مال کا محافظ، تمہاری اہل و عیال کا محافظ ہے، اور دنیا وما فیہا کی ساری مصیبتوں کا محافظ۔ وہ کیا دعا ہے، وہ کیا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی، اے اللہ میں اپنے دین کے معاملے میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، بدنیا آیا، اور دنیا کے معاملے میں، وَأَهْلِي اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، وَمَالِي اور اپنے مال، اپنے اسباب کے معاملے میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری پردہ پوشی فرمانا، مجھے ڈھانپ لینا، وَآمِن رواتی، مصیبت کے وقت تو میری مدد فرمانا۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میری آگے سے حفاظت فرما، ومن خلفی، اے اللہ تو پیچھے سے حفاظت فرما، وعن یمینی، اے اللہ دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمالی، اے اللہ بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے تو میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ اب دیکھیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جب ہر طرف سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا تو پھر ایسے حالات میں بھی جب چاروں طرف خوف ہے، ہر طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، نہ معلوم کس سے ہمیں چمٹ نہ جائے، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو میں التجا کرتا ہوں اپنے ہر بھائی سے، اپنی ہر بہن سے، کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے ان حالات میں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شرور سے محفوظ رکھے۔ اللہم ارفع البلاء، اے اللہ اس بلا کو اٹھا لے، اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اے اللہ ہمارے خوف کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے دن لوٹا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔